السلام علیکم۔ میں نے آج آپ سے جھوٹ کے بارے میں چند گزارشات کرنی ہیں اور بہت ہی مختصر۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت۔ اور پتہ نہیں یہ غلط و لام کیسے مشہور ہو گیا ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں ایگزیکٹ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ اچھا، اب اس میں لفظ آ گیا کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تو لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ ایگزیکٹ اس کا میننگ ہے عربی میں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں نا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، میرا 6 فٹ قد ہے، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اگر میری روح ابھی مجھ سے نکل جائے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ ڈیڈ باڈی، ایک مطلب مردہ شخص ہو گیا نا، بالکل اس کی ختم ہو گیا، حالانکہ جسم میرا کوئی 2-4 منٹ میں گل سڑ تو نہیں گیا، لیکن جس لمحے میری روح الگ ہو جائے گی تو میرا یہ کیا بن جائے گا؟ ایک زندہ انسان سے مردہ انسان۔ اور جیسے روح کا ایک اثر ہوا ہے کہ میں کیا سے کیا بن گیا، تو آپ اندازہ کر لیں نا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی دور ہو جائے، محروم ہو جائے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اور دیکھیں، یہ جھوٹ کے بارے میں ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میری گھڑی ہے، یہ اصل گھڑی جو ہے اس کے ساتھ کی کمپنی کی مثال کے طور پر وہ آتی ہے 10 لاکھ میں نے اس کی نقل لی ہے، ریپلیکا جو ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے 30,000 کی۔ اچھا، دیکھنے میں یہ 10 لاکھ والی لگتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے یہ پہنی ہوئی ہے اور میرے سے کسی بندے نے پوچھا ہی نہیں، اور میں خود بڑھ چڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ایسے دکھا رہا ہوں، دیکھیں یہ گھڑی دیکھیں، میں نے ایسے 10 لاکھ کی خریدی۔ اچھا، یہ عادتاً ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ معاف کرے، ضرورتاً بھی آپ نہیں بول سکتے، مذاق میں بھی نہیں بول سکتے۔ بہت لمبی حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ پوری ٹاپک لکھا ہے، اس پہ پورا ٹاپک جھوٹ پہ، کہ بچے کے ساتھ بھی آپ ایون اسے کہنا کہ آپ کو میں یہ چیز دوں گا یا چیز دوں گی اور بعد میں نہ دیں، تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں بھی بولا جانے والا جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے، یہ اتنی سخت چیز ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں جھوٹ کی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم ہم نے نکالی ہے، جو ہم انگریزی دان ہے نا، ہم نے کہا دیکھیں جہاں پہ کام نہیں چلتا وہاں پہ انگلش کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ایک میسج آ گیا کہ مثال کے طور پر کہ فلاں بندہ رشوت لیتا ہے، گندا ہے، کوئی بھی غلط صحیح اس کا میسج آ گیا، غلط ہی آیا، تو ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کیے، ہم نے آگے فارورڈ کر دیا اور لکھ دیا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، کہ بھائی میں اتنا نیک پاک آدمی ہوں، دیکھیں کہ مجھے تو جیسے ملا میں نے آپ کو بھیج دیا۔ بھائی آپ کی کس نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ فرض عین ہے کہ جو چیز آئے وہ آپ آگے نہیں بھیجیں گے تو آپ دوزخ میں چلے جائیں گے؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ تو بالکل اسی کا ہم نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی کے بارے میں اس طرح کی ملتی جلتی حدیث اور بھی بہت ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی خاص طور پہ جو اپنے انگریزی دان ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہیں، ان سے کہ یہ جو ہے نا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یہ ایک ثبوت ہے، پکی بات ہے کہ وہ جھوٹا شخص ہے۔ اور جھوٹے پہ میں نے کیا کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے بارے میں وعید آئی ہے جھوٹ کے بارے میں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے کہ، اور یہ منافق کا بھی ایک ہے کہ جو اس کی 3 نشانیاں یا 4 نشانیاں بھی بعض جگہوں پہ آئی ہیں، اس میں ایک ہے کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے، مطلب جھوٹا شخص جو ہے وہ سمجھے منافقت کا 1/3 33% تو اس کے اندر ہے ہی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہمیں سب کو ایک دفعہ اپنے اندر جاتی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا انالیسز کرنے میں، وہ ہے نا پا فقیرہ جاتی اندر کچھ اس طرح کا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اپنے اندر بھی تھوڑا سا جھانک لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نا، بیسٹ یہ ہے آپ اپنی برائیوں کی ہم ایک لسٹ بنائیں اور اس کو ٹک مار کر کے ایک ایک کو کہیں جی کہ یہ فوری طور پہ دور کرنی ہے، دوسری خدا نخواستہ اگر فوری نہیں کر سکتے ٹرائی کرنی چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے نا جی کہ یہ تو میں کسی طور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور ان کو کراس لگائیں، اور اپنی اس گناہوں کی لسٹ کو ہم کم کریں اور نیکیوں کی لسٹ کو ہم زیادہ کریں۔